اور جناب ویلکم بیک، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں نور سحر میں، اور ہم دوسرے گھنٹے میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدہ شازیہ وسیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم۔ وحاج انوار نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم۔ رانا باسط سہروردی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے استاد محترم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان سے ہم بات کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ سیدہ شازیہ سے میں کہوں گا کہ کلام پیش کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، والوں میں ہم سب کا بھی نام ہو جائے کہ ہم وہاں پر جائیں اور اپنے وہ جذبات اپنے رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش کر سکیں، جو کہ ہم دنیا سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ دنیا سننے کے بعد تانے دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ وحاج انور صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسودہ جاں پارا زے ہجران، یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا زے سیاں، یا رسول اللہ تنم چوسوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری، چوسوئے
من گزر آری بنے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ دلم پشمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ تنم آپ نے فارسی نعت کو اتنے فلو سے پڑھا کہ میں کہتا ہوں کہ واقعی میں مشکل ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ اپنی لینگویج سے دوسری لینگویج میں پڑھتے ہیں. رانا باسط بھائی آپ سے میں کلام کی فرمائش کروں گا کیونکہ آپ جب آئیں اور کلام نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتوں پر جو چھوڑ دیتے ہیں باتوں پر بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. شیر قابل غور. ان کے جود و کرم کا کیا کہنا ان کے جود و سخا کا کیا گہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. اور علامہ صاحب کیا خوبصورت عشق بیان کرتے ہیں. سماعت فرمائیں. جس طرف وہ نظر نہیں آتے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. میرے دادا مرشد مکتے میں کہتے ہیں کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں وہ. اور کیا آخری شعر. موت آتی ریاض طیبہ میں موت آتی ریاض طیبہ میں
اور وہیں پر مزار ہو جاتا اور وہیں پر مزار ہو جاتا دل سراپا بہار ہو جاتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونجتی ہے تو کانوں میں رز کھل جاتا ہے اور پھر ایک دل سے صدا آتی ہے کہ اے کاش وہ وقت جب جلد آ جائے زندگی میں کہ ہم بھی مدینہ کی سیر کو جائیں. آمین. اسی کے ساتھ اب جو آپ سیگمنٹ ملاحظہ فرمائیں گے وہ ملاحظہ فرمائیں گے بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے. قدیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. بینک الفلاح اسلامک کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اس کاز کے لیے جو کہ دین کی فلاح و بہبود کے لیے آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. استاد محترم کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. آپ سنائیں. نہیں میری طبیعت تھوڑی سی مضبوط آج ڈاؤن لگ رہی ہے. بس 2 دن بعد آپ نظر لگوا لیتے ہیں خود کو نا. بس 2 دن آپ کیا کروں، نظر لگوانے والوں کو روک تو نہیں سکتا نا. ایسا ہی ہے. استغفار نظر باز لوگ ہیں، بہت سارے باز ہیں لیکن اس میں نظر باز بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں استاد محترم سے؟ دیکھیے ہم تو رمضان کے حوالے سے ہی بات کچھ شروع کرتے ہیں، پھر اس میں دوسرے معاملات بھی لے لیتے ہیں اور اس میں ولی اللہ کی کرامات بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ سب کی شمولیت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم من لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ سندھ کی دھرتی ہے اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر بادشاہت ہے لال شہباز قلندر کی. اور وہ ایسے قلندر ہیں کہ وہ تمام معاملات پر نظر رکھتے ہیں، اپنے محبت کرنے والوں پر، اپنے چاہنے والوں پر پوری نظر رکھتے ہیں. میں ایک دوست کا ذکر کروں گا. میرے دوست میرے ساتھ بینک میں تھے، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے. تو وہ بہت پریشان تھے. انہوں نے بہت سارے مسائل تھے ان کے ساتھ. ان کی بیٹیاں تھیں 3-4، ان کو لوگ پریشان کرتے تھے. جو محلے کے لڑکے ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے تھے. وہ بہت تنگ آ چکے تھے. ایک دفعہ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں لال شہباز قلندر کے مزار پہ بیٹھا ہوں اور ان سے دعا کر رہا ہوں کہ میری اس مصیبت کو ٹال دیں آپ کسی طریقے سے. تو لال شہباز قلندر نے ان کو خواب میں بشارت دی کہ یہ سامنے جو شخص بیٹھا ہے جس کے سر پر کملی رکھی ہوئی ہے، اس سے بات کر لیں، یہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا. تو وہ کہتے ہیں، کہنے والے میرے سعید بھائی دوست ہیں ہمارے، سعید صدیقی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جیسے ہی وہ چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ آپ رئیس قدیری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھئی لال شہباز قلندر کہہ رہے ہیں کہ میرے مسئلے کو حل کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل حل ہوگا مسئلہ آپ کا. میں نے خواب میں ہی کہا. تو وہ دوسرے دن جب دفتر آیا تو اس نے مجھ سے تذکرہ کیا اس بات کا. میں نے کہا یار ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو دوسرے دن میں نے کہا میں آپ کے گھر آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو آپ کو پریشانی لاحق ہے، جو پریشان کر رہے ہیں لڑکے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کریں گے. اچھا وہ دور ایسا تھا کہ جب وہ ایک تنظیم تھی جس کے لوگ لڑکے کام کرتے تھے، وہ ذرا پاورفل تھے، نشے میں تھے پاور کے. خیر بہرحال میں ان کے گھر گیا. جانے کے بعد میں نے ان کو بلایا، ان لڑکوں کو میں نے سمجھایا. میں نے کہا بھائی آپ ان کو کیوں تنگ کرتے ہیں، آپ کی ان سے کیا مخاصمت ہے؟ تو کہنے ہماری تو کوئی مخاصمت نہیں ہے. میں نے کہا پھر ایسا ہے کہ آپ آج کے بعد یہاں نہیں کھڑے ہوں گے ان کے فلیٹ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم راضی ہیں. تو اتنی سی بات پہ وہ راضی ہو گئے، بات ختم ہو گئی. میں نے جا کے سعید اختر کو بولا، میں نے کہا یار وہ معاملہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ کوئی نہیں کھڑا ہوگا فلیٹ کے آگے. تو اللہ نے اتنا کرم فرمایا بات چیت میں کہ وہ حضور لال شہباز قلندر کی کرم کی بات تھی، ان کی عطا تھی. ان کی عطا سے میری بات میں لذت پیدا ہو گئی، ان کو بات پسند آ گئی اور وہ چھوڑ دیا انہوں نے وہاں کھڑا ہونا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ عجیب و غریب طاقت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی طاقت عطا فرماتا ہے، لیکن یہ اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتے.
طاقت کا اظہار نہیں کرتے، چھپا کے رکھتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اسلام کے، جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولین میں شامل ہیں، جو اسلام لائے تھے بغیر کسی مزاحمت کے۔ لوگوں نے مزاحمتیں کی تھیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اسلام کی تعلیمات پیش کی تو آپ نے قبول فرمائی، اور آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ کی سنگت بھی رہی ساتھ مرتے دم تک، اور آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ زندگی ایسی گزارتے تھے جیسے ایک غلام اور آقا۔ حالانکہ وہ بہت مالدار شخصیت کے حامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دولت دی تھی۔ اسلام کے لیے انہوں نے اپنی دولت کو بڑا استعمال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھ ہوتے تھے تو ادباً ہر وقت نگاہ نیچی رکھ کر بیٹھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور کبھی نگاہ اٹھائی نہیں، ادباً۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کل صبح تیار رہنا، ہمیں چلنا ہے، کہیں ہجرت کرنی ہے۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر، تو فوراً آپ نے دروازہ آہٹ سنی آپ کے، اور دروازہ کھول دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر میں نے تو ابھی کھٹکھٹایا بھی نہیں تھا تو آپ نے دروازہ کھول دیا؟ کہا حضور جب سے آپ نے مجھے کہا تھا میں جب سے ہی کھڑا ہوا ہوں یہاں پر۔ ادب دیکھیں آپ کہ حضور کو زحمت نہ ہو کھٹکھٹانے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے آپ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر لٹایا، اور امانتیں دیں کہ یہ جو فلانے کی امانت ہے یہ ان کو دے دینا۔ آپ گئے، آپ 3 دن غار میں رہے، غار ثور میں۔ وہاں رہنے کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، لیکن جو وہاں کی تکلیفات تھیں، حضرت ابوبکر صدیق ہر تکلیف پر نظر رکھتے تھے کہ حضور کو کہیں تکلیف نہ ہو، کوئی گزند نہ ہو۔ جب آپ نے وہاں کے بستر بچھانے کی، بستر تو نہیں تھا لیکن آپ نے ہاتھ سے وہ صفائی کرنے کے بعد آپ کو استراحت کے لیے عرض کیا کہ حضور آپ آرام کر لیں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو ایک جگہ کا سوراخ کھلا ہوا تھا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور یہاں سے آ جائے، تو آپ نے کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ وہاں پھنساتے، تو وہ اپنا انگوٹھا وہاں پر لگا دیا۔ ایک سانپ مدتوں سے انتظار میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں زیارت کروں گا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے دیکھا یہ تو میرے جگہ پر کسی کا کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اس نے پھن مارا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، کیونکہ آپ کے آنسو نکلے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا حضور کوئی بات نہیں۔ کہ نہیں کوئی بات ہے۔ کہا حضور کوئی جانور تھا وہ آیا تھا، اس نے بھیجی۔ تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لعاب دن لگایا اور وہ زہر ختم ہو گیا۔ لیکن آج تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہیں ان کی اگر پہچان کرنا ہے تو ان کے یہ انگوٹھا ان کا دیکھ لیں آپ، تل ہوگا اس جگہ پر، نشان ہوگا، جو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں ان کے اس پر نشان ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلایا، کہا کہ جنگ تبوک کے لیے تیاری کرنا ہے، اپنے گھر سے جو کچھ آپ دے سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ جمع کریں۔ یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے یہ۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے حضور علیہ السلام نے پوچھا ہاں ابو بکر کیا کیا لائے ہو اور گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور میں تو سب کچھ لے آیا ہوں، گھر پہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کتنی محبت رکھتے ہیں اسلام سے اور مجھ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں حضرت ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا حضور علیہ السلام نے کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم کیا لے کر آئے ہو اور گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا سرکار میں آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں اور آدھا غزوے کے لیے لے آیا ہوں آپ کے لیے خدمت میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھنے لگے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو معنی خیز انداز میں دیکھا کہ آج بھی بازی لے گئے آپ، آج بھی آپ نے بازی لے لی۔ تو ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے اقتداء میں
رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سرکار کو راضی رکھیں کسی بھی طریقے سے، چاہے فاقہ کریں، کچھ بھی کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہر وقت پیش رہتے تھے۔ دیکھیے حضور کا جب زمانہ ختم ہوا تو خلافت کا دور شروع ہوا۔ ایک بڑھیا تھی، وہ اس کو حضرت ابو بکر صدیق روزانہ جا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اس کے دانت نہیں تھے تو اپنے منہ میں چبا کر اس کے منہ میں رکھتے تھے، اس کے منہ میں رکھتے جاتے تھے، وہ کھاتی جاتی تھی۔ تو ایک زمانہ ہو گیا اس بات کو، بات ختم ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کو اس طرح کھانا کھلاتے تھے، تو وہ آپ وہاں پر گئے اور اس کو بڑھیا کو کھانے کے لیے دیا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ کیا وہ جو ابو بکر آتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ کہ نا ان کا تو انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اچھا، بڑی غمگین ہو گئی، کیونکہ حضرت ابو بکر میں حضرت عمر میں بڑا فرق تھا۔ تو وہ انہوں نے ان کو منہ میں نوالا رکھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ثابت دے رہے ہیں، وہ مجھے چبا کر دیتے تھے، میرے منہ میں دانت نہیں ہے، تو پھر آپ نے چبا کر ان کو نوالا دیا۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا اللہ، حضرت ابو بکر صدیق تو یہاں بھی مجھ سے بازی لے گئے۔ مطلب ہر مرحلے پر حضرت ابو بکر صدیق نے اول پیش رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بہت ہی سرکش لوگوں نے سر اٹھا لیا تھا، اور جو رسول ہونے کا دعویٰ کیا بہت سے لوگوں نے، مسلمہ کذاب نے، تو اس دعوے کو بھی انہوں نے ختم کیا، بڑا جہاد کیا۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ جی ہم حضور کو زکوٰۃ دیتے تھے، آپ کو نہیں دیں گے، تو آپ نے جہاد کیا اس کا، اور پھر اس کو ختم کیا اس سلسلے کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ شخصیت تھی۔ دیکھیں میں چاروں اصحاب کا تھوڑا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تمام معاملات کو ہم یکجا کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے کہ آپ کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خانہ کعبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آنکھ جو کھولی تو حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا، اور حضور کو پہلی بار حضور کو دیکھا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان جو لائے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ لائے، اور آپ کے ساتھ پوری زندگی گزاری، آپ کے ساتھ پوری زندگی گزاری حضرت علی کرم اللہ وجہ نے۔ اور اس وقت دیکھیے اس مقام کو جو دنیا میں چل رہا ہے، ایک دنیاوی نظام چل رہا ہے، ایک روحانی نظام چل رہا ہے۔ دنیاوی نظام میں بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم، صدر، وزیر، اور روحانی نظام میں ہوتے ہیں غوث۔ ایک غوث ہوتا ہے پوری دنیا کا، کائنات کا مالک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات کا مالک بنایا ہوتا ہے، اور دو قطب ہوتے ہیں، اور باقی ابدال ہوتے ہیں، اغیار ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، بہت ساری ان کی قسمیں ہیں جن کی اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں۔ تو غوث جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے، غوث الوقت جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا پر نظر رکھتا ہے، اس کی ہتھیلی پر دنیا ایسے سامنے رکھتا ہے وہ، اور جو اشارہ کرتا ہے وہ کام ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے چاند نکلے گا تو اس کو سلام، ان کو جو غوث الوقت ہوگا اس کو سلام کرے گا، اور سورج نکلے گا تو سلام کرے گا، دنیا کا کوئی وقت آئے گا وہ سلام کرتا ہوا نکلتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات کو رکھنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا کہ تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کا سردار بنایا۔ سبحان اللہ۔ تمام اولیاء اللہ، دیکھیے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار ہیں، اور سب سے بڑا جو اختیار ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ہے، روحانی ولایت کا اختیار جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وجہ سے آج بھی چل رہا ہے، وہی نظام جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس کو ولایت ملتی ہے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو اولاد، پہلی اولاد تھی، جب تشریف لائے دنیا میں تو حضور علیہ السلام نے گود میں لیا اور چوما، اور کان میں اذان دی، پہلے کان میں اذان دی، دوسرے میں تکبیر پڑھی، اور اس کے بعد اپنے لعاب دہن سے آپ کو گٹی جس کو کہتے ہیں نا، وہ لعاب دہن دیا۔ تو سرکار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ یوں ہیں، برائیاں کرنے لگا، گالیاں دینے لگا آپ کو۔ آپ نے نیچی نگاہ کر کے بیٹھے رہے، تھوڑی دیر سنتے رہے، اس کے بعد کہا کہ کیا پریشانی ہے آپ کو، میں آپ کی پریشانی دور کر دوں، کوئی مسئلہ ہے تو وہ حل کر دوں، پیسہ نہیں ہے تو پیسہ دے دوں، رزق کی کمی ہے تو وہ رزق آپ کو مہیا کر دوں۔
اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے یا نہیں ہے. تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ کے اندر حضور کی تربیت ہے، اور آپ نے میری ہر بات کا جواب خندہ پیشانی سے دیا. ورنہ طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو جب کسی کے گھر پر آ کر آپ بدماشی کریں تو وہ تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو پھر آپ کو تہس نہس کر دے گا. لیکن اس نے کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیے. میں کلمہ پڑھنے آیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں. اور بالکل وہی چیز کہ حسن اخلاق جو ہے، یہاں سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ جب آپ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو زندگی میں، نہ صرف زندگی میں بلکہ ظاہری زندگی اور باطنی زندگی میں بھی آپ ہمیشہ اول درجے پر فائز رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. اور اب ہمیں جوائننگ کیا ہے سید محمد اطہر عالم سہروردی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ حسن رضا قادری نے ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو کل ہمارا بھائی جو ہے وہ کیونکہ رش کافی تھا اور کل آپ موجود تھے لیکن آپ اسکرین پر نہیں آ سکے، تو آج رانا مسعود بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو اناؤنس کریں کہ جو آج 16 رمضان المبارک ہے. جی بالکل، بہت گہرا صدمہ ایک جو چاہنے والے تھے ان کو لگا. 16 رمضان شہادت امجد فرید صابری صاحب جو ہر دل عزیز شخصیت تھے، جو قوالی سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسانیت سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور ان کے لیے میں ایک واقعہ یہ شیئر کروں کہ جب تمام تفصیلات سامنے آ رہی تھی کہ امجد صابری صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے تو گھر والے تو رو ہی رہے تھے، میڈیا والے کیونکہ ان کے ساتھ تعلق تھا، لیکن کچھ ایسے خاندان جنہوں نے کہا کہ آج تو چولہا ہی بند ہو گیا ہمارے گھر کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہم جن کو کہتے ہیں نا کہ ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے مدتوں، یہ نہیں ملیں گے. تو بس دعاؤں میں خاص ان کو یاد رکھیں. اور وہ شہید ہوئے ہیں، اور شہید یہاں آنکھیں بند کرتا ہے وہاں آنکھیں کھولتا ہے، لیکن جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کا آج بھی جہنم ہے، ان کا آخر بھی جہنم ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر کا چراغ گل ہوتا ہے تو پھر جو آہیں نکلتی ہیں وہ آہیں فرش سے اٹھتی ہیں اور عرش تک جاتی ہیں. میں نے ان کی والدہ کی یہ آواز سنی کہ آج میرا گلاب کا پھول چلا گیا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس ماں کے لیے باتوں ایک دو ملاقاتیں تھیں، بڑے اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر تھے، بڑی عزت و انکساری سے گفتگو کرتے تھے. اسی کے ساتھ ہم اب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حسن رضا قادری کلام اگر ان سے ریلیٹڈ سنائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج ان کی برسی کا دن بھی ہے اور شہادت کا دن ہے. تو اسی حوالے سے جو ان کا آخری کلام تھا، مشہور زمانہ کلام اے سبز گنبد آلے، تو اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزع آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزع آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھروں رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں
دوزخ سے بچا لینا مقبول دعا میری منظور خدا کرنا جب وقت نزع آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزع آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور واقعی میں بچے نے حق ادا کر دیا ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ سید محمد اطہر عالم سہروردی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سلم. حوروں نے جنت سے آ کر کے لایا جبریل امین نے تم کو جھولا جھولایا. حوروں نے جنت سے آ کر کے لایا حوروں نے جنت سے آ کر کے لایا جبریل امین نے تم کو جھولا جھولایا. کیسے مناؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ علی محمد. تلووں سے رخ سارے مل کر لگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا معراج شاہ کو مژدہ سنایا. چلیے حضور تم کو رب نے بلایا. چلیے حضور تم کو رب نے بلایا. دولہا بناؤں دولہا بناؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں. اس مقطع کا قصیدے کا مقطع دیکھیں کیا کہا ہے. ہاتھوں سے تھام کر روزے کی جالی آقا تراب تیرے در کا سوالی. ہاتھوں سے تھام کر روزے کی جالی آقا تراب تیرے در کا سوالی. خالی نہ جاؤں خالی نہ جاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم استاد محترم قدیری صاحب سے کہیں گے کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. قمر انجم صاحب کا کلام ہے, بڑے معروف کلام ہے اور بہت ہی مقبول کلام ہے. جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ
جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، اور جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور میں قربان اس ادائے دستگیری کے میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیری کے میرے آقا کہ مدد کو آ گئے جس نے پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جس نے پکارا یا رسول اللہ، ہے میری زندگی تم سے ہے، میری بندگی تم سے ہے، میری زندگی تم سے ہے، میری بندگی تم سے، اور تم ہی ہو میرا دین اور میرا ایمان یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرا دین اور میرا ایمان یا رسول اللہ، اور تمہارے ایک اشارے سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تمہارے ایک اشارے سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور بنا دو میری بگڑی بھی خدا را یا رسول اللہ، بنا دو سب کی بگڑی بھی خدا را یا رسول اللہ، بنا دو یا رسول اللہ۔ اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج سے ایک عہد کریں گے کہ ہم فجر کی نماز قضا نہیں کریں گے تو زندگی نہایت آسان ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک۔ اور اب جو ہماری انٹری ہے یہ الوداعی انٹری ہے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو میں نے ڈریس پہنا ہے یہ ہے جی مختلف کپڑوں کا، مختلف کپڑے جن کا انسٹا پیج اور ان کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کی اسکرینز پر موجود ہیں۔ آپ یہاں سے اپنے لیے کسٹمائز ڈریسز بنوا سکتے ہیں، میک ٹو آرڈر ہیں، اور آپ کے کوئی بھی اوکیزن ہو، جیسے کہ اب افطاری یا سحری کا اوکیزن ہو، آپ کہیں جا رہے ہوں یا آپ ہوسٹ کر رہے ہوں، یا اگر شادی کا سیزن، کیونکہ رمضان کریم کے فوراً بعد شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، عید کے لیے اگر آپ کوئی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف کپڑے کا انسٹا پیج جو ہے وہ آپ اس کو لائک کریں، وہاں پر اپنا آرڈر پلیس کریں۔ میڈیم، لارج، اسمال
ایکسٹرا اسمال، ایکسٹرا لارج، ٹرپل ایکسل، یہ تمام سائزز کرتے میں، شلوار قمیض میں موجود ہیں. اور دوسرا فیبرک بہت اچھا ہے، اور جس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بس ایک تھیم سوچنی ہے کہ میں نے اس پیٹرن پر جا کر جو ہے وہ ڈریس ڈیزائن کروانا ہے، اور کچھ ہی ٹائم میں وہ چیز آپ کے گھر ڈیلیور ہو جائے گی. تو مختلف کپڑے وزٹ کیجیے گا، اور اپنی جو بھی اوکیزن ہو اس کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے مختلف کپڑے آپ کے ساتھ ساتھ. اور میں ڈے ون سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وارڈروب فراہم کی، نہ صرف وارڈروب فراہم کی بلکہ جتنی بھی میں نے ویسٹ پہنی یا میں نے جو بھی کوٹس وغیرہ پہنے وہ بھی تمام انہی کے. تو اگر آپ چاہتے ہیں ویسٹ کوٹس، اسمال کوٹس، ہائی کوٹس، جتنے بھی کوٹس موجود ہیں شلوار قمیض کے، ایون دو آپ پینٹ کوٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. آپ جائیے، اپنے ڈے کو سیلیبریٹ کیجیے ود مختلف کپڑے، اینڈ تھینکس ٹو مختلف کپڑے. اور اسی کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی سی فنی بات کہ باسط رانا بھائی جو ہیں ہمارے سہروردی صاحب، باسط بھائی نے کہا کہ تعریف تو بنتی ہے، کیوں بنتی ہے وہ نہیں بتاؤں گا لیکن ماشاءاللہ آپ نے واقعی میں بہت اچھا پڑھا. اور ایک چیز اطہر بھائی میں ایک بات بولوں گا کہ آپ تو اچھا پڑھنے والوں میں سے ہیں، میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں جو کہ تھوڑا سا سر سے اوپر نیچے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمت کر کر نبی کے کلام کی طرف آ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی نصیب عطا فرمائے. جی اعظم سہروردی صاحب ہمارے مارٹن روڈ کی جانی مانی شخصیت ہے. ہر ایک مارٹن روڈ اتنا مشہور نہیں جتنا عطا اعظم مشہور ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیوں مشہور نہیں کرے گا؟ کیونکہ نبی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سر وہ اللہ لوگ کا جانتے ہیں. ذکر. تو بالکل یہی چیز ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ استاد محترم، آپ کا بہت شکریہ بس بھی آپ کا شکریہ. اور یہ بتاتے چلیں کہ جو استاد محترم کا سیگمنٹ ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا بینک الفلاح اسلامی کے تعاون سے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.